ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں. پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا، لیکن یہ صرف پتھر نہیں ہے. ایک بار آپ تہجد کے وقت شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے اور پیر پہ ٹھوکر لگی، تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا معلوم پتھر ہے، کنکر ہے، لوہا ہے یا لکڑی ہے، یہ نہ جانے کیا ہے. یہ کہہ کر آپ تو نماز کے لیے تشریف لے گئے، مگر جس چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی تھی، جس پتھر یا جس زمین کے اس حصے سے آپ کے قدم لگے تھے، اور آپ نے یہ زبان سے 5 جملے ادا کیے. عجیب و غریب بات یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 5 چیزیں، جی ہاں 4 چیزیں تو سمجھ آتی ہیں، کنکر، پتھر، لوہا یا لکڑی، لیکن 5ویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. یہاں سے سنا ہے کہ انگریز لیبارٹری کے لیے یہ پیس بھی نکال کے لے گئے اور اب تک لیبارٹری نہیں بتا سکی ہے کہ نہ جانے کیا ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلا تو رب نے ویسا ہی فرما دیا. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات یہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے، اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں اٹھتا. مجھے بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا، بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا، والد صاحب نہ اٹھا سکے. بہرحال یہ عجیب و غریب ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن یہ زندہ حقیقت ہے اور ہم یہاں موجود ہیں. اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ پتھر اٹھتا ہے کہ نہیں. پہلے میں ویسے ہی اس پتھر کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا وزن کتنا ہے اور کیا یہ آسانی سے اٹھتا ہے یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، تقریباً میرا خیال ہے نہیں، مجھ سے تو نہیں اٹھ رہا. اب اپروکس جو ہے یہ شاید جس کو کہیں کہ 30-35 کلو اس کا وزن ہوگا. اور اب چلیں کچھ نیت کرتے ہیں. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ. ایک تمنا کی میں نے اور اس سے وہ پتھر الحمدللہ اٹھ گیا. دوسری التجا کی اور جو دل میں خواہش تھی وہ پتھر نہیں اٹھا. اب میں تیسری کوشش کرنے جا رہا ہوں. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. بتایا گیا کہ اگر یہ اٹھ تو گیا، لیکن جو مشکل سے اٹھتا ہے تو وہ خواہش یا وہ تمنا بھی تھوڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. جائیں گے. وہ سورۃ الاحقاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی. یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 121 میں کور کی ہوئی ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بن جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے. اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی، وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ خود ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی. یعنی اتنا ڈر جائیں گی اللہ سانو نہیں نے پکاریا، پتہ نہیں کیوں پکار دے رہے ہیں. سر اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پہ نہیں پکار سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ توبہ کرے فوراً سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں. شیخ ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہو؟ ایمان والوں کی چھٹی صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ تو اب بڑی کریٹیکل ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ، یہ ان کی نشانی ہے. یہاں عبادت کا ذکر نہیں آیا، دعا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک کی دعا میں ہونا ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور بھی الہ کو
दुआ के लिए नहीं पुकारते। अल्लाह अकबर। और ये पहली कमांड है 10 कमांडमेंट्स में, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये बात तय कर दी थी कि मत पूजना किसी को सवाए उसके। ये पहली कमांड है तौहीद। यहां पर मैं क्रॉस रेफरेंस के तौर पर कुछ आयात इस मजमून के साथ इंसाफ करते हुए जरूर बयान करूंगा। सूरतुन नमल की आयत नंबर 62 है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दा, बताओ कौन है वो जो मुश्किल में घिरे हुए, इज़्तिराब में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुन लेता है, वह यक्शिफुस सू, और उससे उसकी बुराई दूर कर देता है, वह यजअलुकुम खुलफाल अर्द, और वो तुम्हें अगलों का खलीफा करता है जमीन पर। तुम्हारे बाप दादा मरते हैं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जो मुश्किल और परेशानी में घिरे हुए शख्स की तकलीफ को दूर करते? तो इसमें आयत में अल्लाह ताला ने वाज़े कहा कि जिसको मुश्किल और परेशानी में मदद के लिए पुकारा जाए वो इलाह है। तो भाइयों, ये झगड़ा ही नहीं है कि मौला अली को इख्तियार है या नहीं। मौला अली को इख्तियार हो तब भी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इख्तियार हो तब भी, गैब में मदद के लिए उनको पुकारना ये दुआ है, और दुआ इबादत है, और इबादत अल्लाह ताला के साथ खास है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। ये अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है। जाहिर इस बाब में तो आप पुकार सकते हैं, व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। लेकिन बारिश हम फरिश्तों से मांगेंगे? फरिश्तों बारिश बरसा दो कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है, मेरा सलाम पहुंचा दो कि खादम तुम्हारा करीब आ रहा है। फरिश्तों को हम पुकार ही नहीं सकते। हम अल्लाह को पुकारेंगे, चाहे दुरूद होगा तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, दुआ होगी तो अल्लाह ही को पुकारेंगे। यही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। इसीलिए हम हर नमाज के अंदर हर रकत में अहद करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और जामिया तिर्मिज़ी, अबू दाऊद और निसाई और इब्ने माजा में हदीस है, अब दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात की सपोर्ट में सूरतुल मुमिन की आयत नंबर 60 तलावत की, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, मुझसे दुआ नहीं करते, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, ऐसे लोगों को जलीलो ख्वार करके दोज़ख में दाखिल करूंगा जो मुझसे दुआ नहीं करते। मुस्नद अहमद में हदीस है, जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, और जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। की नेकी हो गया शिर्क। ये क्या बात हुई? नमाज कैसे शिर्क हो गई? नमाज तो अल्लाह की होती है, पढ़ी भी अल्लाह के लिए, लेकिन दिखाने के लिए किसी को।